علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں، اس پورے انسیڈنٹ کے بعد جو ایک معافی نامہ والا ایشو ہوا، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ پولیس کے لوگوں کی موجودگی میں یہ پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہونا، چلیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، پھر اس کی ویڈیو بننا اور پھر ویڈیو پبلک میں سرکولیٹ ہو جانا، اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ مولوی، ایک وہابی جو اہل حدیث ہے، ان کے ساتھ 2-3 ان کے کارندے وہ بھی، اور ساتھ ایک ٹی ایل پی کے تھے جو مولانا صاحب، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں اس بیچاری سہمی بھی عورت کو بٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ پولیس بھی کھڑی ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جی میں جو کچھ میں نے کیا اس کے اوپر میں معافی مانگتی ہوں۔ اندازہ کریں، یعنی اگر اس نے کچھ نہیں بھی کیا ہوا، جو یقیناً نہیں کیا، کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ تو ہے نہیں اس کے اندر، اسے پکا کر دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو میرے بھائی آپ نے تو عوام کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، اور آپ تو 295C میں یہ شک بھی ایڈ نہیں کروا سکے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہے۔ آپ تو کہتے ہیں گستاخوں کی معافی بھی قبول نہیں ہے، دنیا سے انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا، آخرت میں اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، دنیا سے تو ہم اسے نکال دیں گے۔ تو آپ کی ڈاکٹرن کے اندر تو یہ جو آپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اس سے معافی منگوائی ہے، یہ تو آپ نے اس کو ونریبل کر دیا کہ واقعی اس سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی۔ اچھا، اب اگلے دن جب اس چیز کے اوپر اعتراض کیا لوگوں نے، تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے تو اپنی جان چھڑا لی۔ وہ جو اے ایس پی صاحب ہیں، انہوں نے تو کہا کہ جی یہ میری مرضی سے نہیں ہوا، ہم تو صرف سامنے کیا تھا کہ چلیں، چونکہ انہوں نے پورا ایشو سنبھالنا ہے بعد میں، تو یہاں پہ معافی تلافی والا معاملہ کوئی اس حوالے سے ہو جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو، ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ اگر آپ نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا تو اس کی ویڈیو کیوں بنوائی ہے آپ نے معافی نامے کی؟ یہ تو آپ آگ کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ویڈیو بنانی بھی تھی تو معافی کے لفظ کے بغیر بناتے ہیں۔ معافی کا تو مطلب ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، اور جرم تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے معافی منگوائی ہے اس سے، اور ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی۔ اب بعد میں وہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی غلطی کا احساس ہے کہ اس وقت ہمیں، بلکہ ایک تو مولوی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس سسٹر کے کان میں بھی کہا کہ مجھ سے اس حوالے سے ہمیں معاف کر دینا بہن، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ویڈیو میں نہیں۔ دیکھیں کتنے منافق ہیں یہ لوگ، ڈرتے ہیں اپنی پبلک سے، اس لیے اس قسم کی بات ویڈیو میں نہیں کی۔ ان کی ماؤں بہنوں کو اس طریقے سے بٹھا کے کوئی جعلی الزام لگا کے معافی دلوائے تو ان مولویوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ شرم بھی نہیں آتی ان کو، اور انہیں جو ہے نا اسلام خطرے میں نظر آ جاتا ہے اس حوالے سے۔ اگر ان لوگوں کی سیریسنس ہوتی نا کوئی گستاخی کے اوپر، یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی، وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ جہاں سراہتن گستاخی ہوتی رہی ہے، یہ سارے کے سارے مولوی، یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے۔ ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے، آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے۔ ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کی جماعت کے لوگ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان ابو بکر ہیں، ہم شیعان عمر ہیں، شیعان عثمان ہیں، پولیٹیکلی ٹرم میں، عقیدے میں ہم مسلم ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے شیعہ میں سے تھے، یعنی اسی گروہ میں سے تھے۔ تو جب شیعہ کافر لکھا جا رہا تھا، شیعہ بھی قرآن کا لفظ تھا، کافر بھی قرآن کا لفظ تھا، اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جاگی۔ جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی، ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی،
اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موب گزر رہے تھے، اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اجمعین ان کا لقب تھا. یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اسرائیل کا ورڈ، ایک پیغمبر کا نام، قرآن میں پوری سورت اس کا نام بنی اسرائیل، اور اسرائیل ورڈ کئی دفعہ آیا. اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا، یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی. لہٰذا مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا، یہ ٹوٹلی 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے. تمہاری یہ فرقہ وارانہ ایک سوچ ہوتی ہے جسے تم ہوا دیتے ہو. باقی اگر تم اس کاز کے ساتھ مخلص ہو، چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو. اپنے مولویوں سے کہلواؤ، نمائندہ علماء سے، کہ جو ہم شیعہ کافر کے نعرے لگواتے رہے اور ٹوائلٹس میں لکھواتے رہے یا ہمارے لوگوں نے لکھے، سب کے سب توہین قرآن کے مرتکب ہیں. لگواؤ ساروں کے اوپر 295C. میں دیکھتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکو گے. تمہاری جرت نہیں ہے بات کر جو. تو چھوڑ دو، یہ دھوکہ دینا چھوڑ دو. عوام کو کافی بٹ تم لوگوں نے بنا لیا، اور ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ 1994 کی بات ہے آلموسٹ. ایک حافظ قرآن تھا گجرانوالہ میں، ڈاکٹر رضوان نام کا. اس بیچارے نے قرآن کے جو پھٹے ہوئے اوراق تھے پرانے، انہیں آگ لگائی، تلف کیا. تو انہوں نے موب اکٹھا کر کے اسے شہید کر دیا، حافظ قرآن کو. آج دیکھ لیں آلموسٹ 30 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا کیونکہ میں اس وقت آلموسٹ FSC میں پڑھتا تھا. مجھے صحیح طرح یاد ہے، ہم اس وقت سبز پگڑی باندھتے تھے، ہم بھی خود وہ باپا جانی کے ساتھ اٹیچ تھے. ہم بھی بڑے خوش تھے کہ بڑا گستاخ قرآن جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. کسی عالم دین کو شرم نہیں آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے اس شخص کے ساتھ ظلم کیا. ان کی یہ بھی جرت نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ قرآن حکیم کے پرانے جو اوراق ہیں انہیں تلف کرنے کا سب سے سیف طریقہ، سب سے ادب پر مبنی طریقہ یہ ہے کہ انہیں آگ لگائی جائے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے وہ نسخے جن کی وجہ سے قرات کا اختلاف ہو رہا تھا، اگرچہ وہ قرآن کے نسخے تھے، اب تو سعودیہ نے وہ 7 کی 7 قرات جو ہیں وہ آفیشلی PDF بھی ان کے چڑھا دی ہیں. غلط نہیں، قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. لیکن وہ نسخے جو نیو مسلمز تک جب پہنچے تو انہیں وہ الفاظ کا فرق لگ رہا تھا. تو سیدنا عثمان نے ان نسخوں کو ریٹریو کیا اور صرف قریش کی قرات جو ہے اسے آگے پروپیگیٹ کیا ریٹن فارم کے اندر. اب ان نسخوں کو سیدنا عثمان نے آگ لگوائی، صحیح بخاری میں موجود ہے. غلط نسخے نہیں تھے، آج کی ڈیٹ میں بھی صحیح ہے. یہ حدیث بخاری کی نہیں بتاتے، اور آپ کو انہوں نے اس تکلف میں ڈالا ہوا ہے کہ کئی لوگ بےچارے قبریں کھود کے پرانے نسخے دفنا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ بےچارے دریا میں جا کے بہا رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ ساتھ یہ دریائے جہلم واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. پانی جب خشک ہوتا ہے نا، اور عموماً خشک ہی رہتا ہے، بہت کم ہی پانی بہتا ہے کیونکہ پیچھے منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو اوراق ہیں نا وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں. بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. اگر پانی میں بھی بہانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بوری میں بند کر کے اس میں کوئی بھاری پتھر رکھیں اور اس کا منہ اوپر سے بند کر کے کشتی کے ذریعے جا کے نا ڈیپ واٹر میں اسے پھینکے تاکہ وہ پیندے میں بیٹھ جائے. اگر پول سے نیچے گرائیں گے تو پانی پہ لگتے ہی پھٹ جائے گا، پھر سارے اوراق بکھر جائیں گے. اور وہ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ہے ایک بھائی نے پورا ایک پہاڑ کے اندر ٹنل کھودی ہوئی ہے جس کے اندر وہ قرآن پاک رکھی جا رہا ہے اور لوگ رشک کرتے ہیں جی پتہ نہیں اس نے کون سا نیکی کا کام کر دیا.
بھائی اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا ہوا ہے اور کیا ہے، اس کی بجائے آگ لگا دی جائے، لیکن کسی کے سامنے نہیں لگانی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو گئے. ظاہر ہے یہ جاہلوں کا ملک ہے، ہجوم ہے یہاں پہ جاہلوں کا، یہ لوگ نہیں بتا سکتے. اور یار قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور انہیں جب خبر ملی کہ ان کی قوم جو ہے وہ پیچھے سے 70,000 لوگ مرتد ہو کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں ان کے ہاتھ میں تختیاں تھی تورات کی، انہوں نے زمین پہ ڈال دی. یہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 295 لگوا دیتے. ہاں قرآن کے الفاظ ہیں تو کیا گستاخی ہو گئی؟ تورات کو زمین پہ رکھنا، وہ ٹیمپرڈ بھی نہیں تھی، اوریجنل والی تورات، اور وہ تورات وہ ہے جو اللہ نے دی تھی، ان تختیوں پہ لکھی ہوئی انگریوڈ ہوئی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں لکھی ہوئی تھی. کوئی گستاخی نہیں. یار جہاں پہ قرآن پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بائنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر زمین پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ رسپیکٹ دیں، وہ اپنی جگہ ہے. وہ تو میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے بلایا، تو ایک گھر تھا یہودیوں کا مدینہ شریف میں جس میں انہوں نے مدرسہ کھول رکھا تھا. تو نبی علیہ السلام جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو ایک انہوں نے بڑی سی گدی پیش کی زمین پہ. آج بھی عرب کی ٹریڈیشن میں ان کی بیٹھک زمین کے اوپر لگتی ہے. تو نبی علیہ السلام اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تورات لے کے آؤ، میں تورات سے فیصلہ کروں گا. اور نبی علیہ السلام اپنے ساتھ ایک صحابی ایسے لے گئے تھے جو تورات پڑھنا جانتے تھے. تو جب تورات سامنے لائی گئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات اس پہ رکھی، اور 7 الفاظ بولے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تورات تھی، پھر بھی نبی علیہ السلام نے اسے رسپیکٹ دی. بلکہ جو اپروپریٹ جو اس میں الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ایمان لایا تجھ پر اور تجھے نازل کرنے والے کے اوپر. تو یہ رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. ویسے ہی یہاں کے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ گدی بھی نہ نکالنے دیتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو یہ پنجاب میں تو یہ بوڑھیاں تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتی ہیں، کیونکہ ہم نے اس پہ قرآن رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام تو بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنی پیٹھ کے نیچے نکال کے اس کے پہ کتاب رکھی ہے، تو گستاخی تو نہیں ہوگی. رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر کوئی زمین پہ بھی رکھتا ہے، آپ گستاخی کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر؟ ورنہ قرآن کھولیں اور پھر لگائیں فتویٰ. پھر سیدنا موسیٰ کے اوپر خالی فتویٰ نہیں لگے گا، ہاں قرآن کے اوپر بھی فتویٰ لگے گا. اور نعوذ باللہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ تک چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہوا ہے، ان کی یہ غلطی نہیں کوئی ہائی لائٹ کی ہے. تو چونکہ لیک آف نالج ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا نہ سنت. اب مجھے بتائیں، اگر میں اس طرح کی بقول ان کے بہکی باتیں کر رہا ہوں، تو یہ باتیں میں نے کوئی گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی ہیں، میں نے اسی قرآن میں سے، اسی بخاری میں سے، اسی سنن ابی داؤد میں سے حدیثیں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو ان کے مدارس میں شوکیسوں میں رکھی ہوئی ہیں، اور دعوے دار ہیں ہم کسٹوڈین ہیں قرآن و سنت کے. نہ سوئے تو ہے توڑا کے لینا دینا قرآن و سنت میں. تم لوگ بابوں کے پجاری ہو، تم نے تعلیمات ہی بزرگوں کی سکھائی ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآن جس الماری میں اسے پیٹ نہیں کرتے، گستاخی ہوگی. اور قرآن کھول کے کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہے نا. لیکن وہی جو انہوں نے اپنا ایک ٹریڈیشنل دین لیا ہوا ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں.